اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 198 میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں سے حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے سر عام برسر مجلس یہ کہا ہو کہ اے لوگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور ہر سوال کا صحیح صحیح جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے ہی امام احمد بن حنبل نے اپنی اسی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جناب عمر ہر اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے واسطے حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ اب دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہر اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کہ جس مسئلے کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو؟ اس بات کو آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام اہل سنت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یوں خوبصورت طریقے سے درج کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظاہری دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان میں چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں چند سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو روم سے مسلمانوں کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کائنات کے ان پوشیدہ رازوں کے بارے میں سوال کر سکے۔ اب یہ شخص گھوڑے کا سفر کر کے روم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ آ کر حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں روم کے بادشاہ کی طرف سے کائنات کے چند چھپے ہوئے رازوں کے متعلق کچھ سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ ہم نے اور ہمارے بادشاہ نے یہ بات مکمل طور پر سنی ہوئی ہے کہ آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ آخری نبی کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے۔ تو پھر میں آپ کے پاس چند ایسے مشکل سوال لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے مجھے ان اپنے مشکل سوالوں کا صحیح صحیح اور درست جواب دے دیا تو میں بادشاہ روم کو یہ جا کر خبر پہنچا دوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر آپ نے مجھے میرے ان مشکل سوالوں کا جواب نہ دیا یا مجھے اس طرح سے صحیح صحیح جواب نہ دیا جس طرح سے میں توقع کر رہا ہوں، تو پھر میں یہ بات اپنی طرف سے مان لوں گا کہ آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روم کے بادشاہ کے قاصد کو کہنے لگے، تمہیں اجازت ہے، تم اپنے سوال کرو، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد اپنے سوال کرنے لگا اور یہ کہنے لگا،
اے مسلمانوں کے خلیفہ، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر زمین پہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں صرف ایک مرتبہ ہی سورج کی روشنی پڑی ہے؟ جب سے وہ جگہ بنی ہے تب سے صرف ایک مرتبہ ہی اس تک سورج کی کرنیں پہنچ چکی ہیں۔ اس سے پہلے اس تک سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی تھیں، اور اس کے بعد بھی اس تک سورج کی کرنیں نہیں پہنچ رہی۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ اور پھر یہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمام درخت پانی کی موجودگی میں پیدا ہوتے ہیں، اور پانی درختوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو آپ مجھے ایسے درخت کے بارے میں خبر دیں جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو۔ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ پھر یہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، نہ باقی جسم یعنی وجود ہے، لیکن پھر بھی اس کا سارے کا سارا منہ ہے؟ یعنی مجھے اس چیز کے بارے میں خبر کریں جس کے پورے جسم پر منہ ہی ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی باقی جسم ہے، بلکہ اس کا صرف منہ ہی ہے۔ اور پھر یہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے زمین پر کہ جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلسل زمین پر چل رہی ہے؟ یعنی وہ چیز کیا ہے جو ہاتھ اور پاؤں کے بغیر زمین پر چلتی رہتی ہے؟ پھر یہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس بڑے درخت کے بارے میں بتائیں، ایک ایسا درخت کہ جس کے سائے میں اگر گھڑ سوار 1000 سال تک بھی گھوڑا دوڑاتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں بھی خبر دیں۔ پھر یہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان لوگ کہتے ہو کہ جنت میں سب لوگ کھانا کھائیں گے اور پئیں گے، جنتی ہر وہ چیز کھائیں گے جو ان کا جی کرے گا، تو پھر وہ پیشاب و پیخانہ نہیں کریں گے۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کھائے بھی صحیح اور پیے بھی صحیح لیکن گندگی یعنی فضلہ نہ کرے؟ مجھے اس سوال کے جواب میں کوئی دنیا کی ایسی مثال دیں کہ جس سے میرا ذہن مطمئن ہو جائے کہ ہاں ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ انسان کھاتا بھی ہو پیتا بھی ہو اور وہ فضلہ یعنی گندگی وغیرہ نہ کرتا ہو۔ اور پھر یہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اب میرا آخری اور ساتواں سوال یہ ہے کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی بات سچ ہے اور واقعتاً جنت کے دروازے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان دروازوں کے تالے کیا ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان دروازوں کی چابیاں کیا ہیں؟ مجھے ان جنت کے سب دروازوں کے تالے اور چابیوں کے بارے میں بھی خبر دیں۔ جب اس شخص نے اپنے ساتوں سوال کر لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دربار میں موجود سب ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کے سوالوں کا جواب دیا جائے، لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد بھی دربار میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ان مشکل سوالوں کا جواب نہ دے پایا۔ اس وقت دربار میں بڑے بڑے جیت صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس شخص کے سوال اتنے مشکل اور پیچیدہ تھے کہ کوئی بھی شخص ان کو حل نہ کر سکا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور کسی نے بھی اس شخص کے سوالوں کا جواب نہ دیا تو یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اس بات سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا نہیں ہے، معاذ اللہ، کیونکہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے اور ہماری کتابوں میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ آخری نبی ان سب سوالوں کا جواب جانتا ہے
اور اگر آخری نبی سے ملاقات نہ ہو تو وہ شخص ان سب سوالوں کا جواب جانتا ہوگا جو آخری نبی کے علم کا وارث ہو۔ کیا آپ لوگ اس نبی کے علم کے وارث ہیں؟ یا مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو آخری نبی کے علم کا وارث ہو۔ جیسے ہی اس شخص کی یہ بات دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے سنی تو سب لوگ اس کو فوراً یک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم تجھے آخری نبی کے وارث کے بارے میں بتاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت جناب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں موجود نہیں تھے، تو صحابہ کرام نے اس شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ یہ سارے سوال حضرت علی سے پوچھ لو، وہی آخری نبی کے علم کا وارث ہے، وہی شخص تمہیں اپنے سارے سوالوں کا جواب بالکل درست اور صحیح عطا کرے گا۔ تم جاؤ اور اس سے اپنے سارے سوال پوچھ لو، پھر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور ہمارا نبی ہی سچا نبی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا، جو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے اپنے وہی ساتوں سوال پوچھے جو 7 سوال اس نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے پوچھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، پھر سن لو اپنے 7 سوالوں کا جواب، میں تمہیں تمہارے 7 سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر فرمانے لگے، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر زمین پر وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں صرف ایک مرتبہ ہی سورج کی روشنی پہنچی تھی، اس سے پہلے وہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی تھیں اور اس کے بعد بھی سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ سکی؟ تو سن لو اے بندہ خدا کہ وہ جگہ اس دریا کی زمین ہے جس دریا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک اس دریا پر مارا تھا تو دریا درمیان سے پھٹ گیا تھا اور دریا میں سے راستہ بن گیا تھا۔ تو اس وقت اس دریا کے نیچے کی جو زمین پہلی مرتبہ راستہ بنی تھی اور اس پر پہلی مرتبہ ہی سورج کی روشنی پڑی تھی، تو جان لو کہ وہی زمین ہے جس پر پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور دریا آپس میں مل گیا تو اس کے بعد اس زمین تک سورج کی روشنی نہ پہنچ سکی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور دریا کا راستے میں تبدیل ہو جانا اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ الحمدللہ ہم اپنے اسی یوٹیوب چینل SGA سٹوریز پر بھی پیش کر چکے ہیں۔ آپ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً کوئی 3 گھنٹوں پر بنی ہوئی 2 ویڈیوز پر مشتمل ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قرآنی واقعہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ خیر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہارا دوسرا سوال یہی ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو پانی کے بغیر پیدا ہوا تھا اور پانی کے بغیر ہی اس کی پیداوار ہوئی تھی اور وہ بڑا ہوا تھا؟ تو جان لو اے بندہ خدا کہ وہ درخت تھا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی نے جب حضرت یونس کو اپنے پیٹ سے نکالا تو اس وقت حضرت یونس کے جسم میں کافی کمزوری آ چکی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ،
میری یہ بیماری ختم کر دے اور مجھے صحت کاملہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت ایک درخت پیدا کر دیا جس کے پھل کھا کر حضرت یونس علیہ السلام اسی وقت صحت یاب ہو گئے۔ دوستو، اس درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہارا تیسرا سوال یہی ہے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، اور جس کا جسم بھی نہیں ہے، اور اس کا سارے کا سارا منہ ہے۔ تو جان لو اے بندہ خدا کہ وہ چیز کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پاؤں نہیں ہیں، اور جس کا سارے کا سارا منہ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے کہ جس کا سارے کا سارا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کی دوسری چنگھاڑ سنیں گے۔ تو دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ چنگھاڑ منہ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہارا چوتھا سوال یہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، لیکن جب سے وہ بنی ہے اس وقت سے وہ چل رہی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس وقت سے وہ چلتی ہی آ رہی ہے۔ تو جان لو اے بندہ خدا کہ وہ چیز جو اس وقت سے چلتی آ رہی ہے، جس وقت سے بنی ہے، وہ پانی ہے، اور پانی کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پانی چل رہا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جب پانی زمین پر چلتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بنانے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسان کو بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان زمین پر کوشش کرے گا اور اپنے خدا کا نام لے کر آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے بنانے میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، تمہارا پانچواں سوال یہی ہے کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ جس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 1000 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو جان لو اے بندہ خدا کہ وہ درخت جنت میں موجود ایک درخت ہے جس کو طوبا کہا جاتا ہے، اور طوبا اتنا بڑا درخت ہے کہ اس درخت کی ٹہنیاں جنت میں موجود ہر محل میں پہنچتی ہیں، اور طوبا ہی ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں اگر ایک گھوڑا دوڑانے والا سوار 1000 سالوں تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا تو یہ روم سے آیا ہوا قاصد کہنے لگا، حضور اتنا بڑا درخت کہ اس کی ٹہنیاں جنت کے ہر محل تک کیسے پہنچ جاتی ہیں، اس کی مجھے کوئی مثال دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرمانے لگے، جان لو کہ جس طرح زمین پر ایک سورج ہے، اس سورج کی کرنیں زمین پر موجود ہر گھر میں پہنچ جاتی ہیں اور ہر گھر تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح جو خدا اس سورج پر قادر ہے کہ وہ اس کی روشنی ہر گھر تک پہنچا دیتا ہے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایسا درخت پیدا کر دے جس کی ٹہنیاں جنت کے ہر محل تک پہنچ سکیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہارا چھٹا سوال یہی ہے کہ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن فضلہ اور گندگی وغیرہ نہیں کریں گے، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک کی نالی سے خوراک کھاتا ہے لیکن پیشاب یا پخانہ نہیں کرتا۔ جس خدا نے بچے کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں خوراک تو کھائے گا لیکن فضلہ یا گندگی نہیں کرے گا، بالکل اسی خدا نے یہ بات بھی لازم کر دی ہے
کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن فضلہ اور گندگی وغیرہ نہیں کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہارا ساتواں اور آخری سوال یہی ہے کہ جنت کے اگر دروازے ہیں تو ان دروازوں کی چابیاں کیا ہیں؟ تو جان لو اے بندہ خدا کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں ان کے تالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اور تم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر تالے ہیں تو ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں؟ تو جان لو اے بندہ خدا کہ ان تالوں کی ایک ہی چابی ہے، اور وہ چابی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار سچے دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ ان جنت کے دروازوں کی چابیاں ہیں۔ جب اس روم سے آئے ہوئے قاصد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ساتوں سوالوں کا جواب سن لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے کہنے لگے، اب تو تم مانتے ہو کہ ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی ہی سچے نبی ہیں۔ یہ شخص کہنے لگا، حضور مجھے اتنی وضاحت کی امید نہیں تھی جتنی وضاحت آپ نے کر دی ہے۔ اب میں پورے وثوق سے اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ بے شک مسلمانوں کے نبی آخری نبی ہیں اور مسلمانوں کے نبی ہی سچے نبی ہیں، اور میں یہ بات جا کر روم کے بادشاہ کو بھرے دربار میں بتاؤں گا کہ واقعتاً مسلمانوں کے نبی ہی آخری نبی ہیں، واقعتاً مسلمانوں کے نبی ہی سچے نبی ہیں، اور مسلمانوں کے نبی کے علم کے وارث نے میرے ساتوں سوالوں کا جواب بہت ہی خوبصورت اور آسن طریقے سے عطا فرمایا ہے۔